الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ اس کا نفس ہے۔ نفس ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے برائی کی خواہش کرتا ہے۔ اس کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ نفس ہر بندے میں تو ایک ہی ہوتا ہے۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں، لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ، یہ اس کی حالات مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں۔ کبھی اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اسے گناہ پر ملامت کرتا ہے، کبھی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو گناہ پر ابھارتا ہے، اور کبھی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکی کر کے اطمینان حاصل کرتا ہے۔ نفس کی یہ کیفیت ایک ہی نفس ہے، اس کی کیفیات بدلتی کیوں ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، انسان اپنے نفس کو جس طرح کی صحبت دے گا، جس طرح کا ماحول دے گا، یہ نفس اس طرح کی خواہش کرے گا۔ اور نفس جو ہے یہ انسانی بدن سے زیادہ حساس ہے۔ انسانی بدن تھوڑی دیر بعد پانی مانگتا ہے، کھانا مانگتا ہے، مختلف قسم کی لذیذ چیزیں مانگتا ہے، میٹھا مانگتا ہے، نمکین مانگتا ہے۔ انسان کھاتا ہے۔ کدھر جا رہے ہو؟ فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ یار فلاں چیز کھانے کو دل کر رہا تھا۔ ایک چیز کھانے کے لیے انسان کتنی دور سفر کرتا ہے۔ کئی لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر کسی چیز کو کھانے کے لیے جاتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں کہ فلاں چیز وہاں پر کھانے کے لیے جائیں۔ کیوں؟ بدن خواہش کرتا ہے۔ بدن خواہش کرتا ہے، ہم بدن کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بیمار ہو جائے فوری طور پر ڈاکٹر پر لے کر جاتے ہیں، دوائی دلواتے ہیں۔ بدن کی مکمل حفاظت خوراک کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، ہر طرح سے۔ لیکن جو نفس ہے، نفس بھی خوراک مانگتا ہے۔ نفس کو بھی کچھ چیزیں لذیذ اور اچھی لگتی ہیں، اور کچھ چیزوں کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ تو انسان اپنے نفس کو جس طرح کا عادی بنا دے گا، اس طرح کا یہ بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ آپ اپنے آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ جوڑ کر رکھیے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبع خیر ہیں، آپ لوگوں کو فیض دینے والے، خیر حکمت کے ہر قسم کا چشمہ آپ کی ذات سے پھوٹتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ذکر کرنے والوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس کی تربیت جن چیزوں سے ہوتی ہے ان میں سے ایک چیز صحبت ہے۔ آپ سارا دن کیسے لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں؟ سارا دن کیا کرتے ہیں؟ جو آپ کرتے ہیں آپ کا نفس اسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ آپ سارا دن دنیا داروں کے ساتھ بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرتے ہیں، آپ کا نفس دنیا دار۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے سیاسی، دنیاوی ان معاملات میں ہر وقت الجھے رہنا، آپ کا نفس یہی کچھ کرے گا۔ اور اگر آپ اپنے نفس کو اللہ کے ذکر پر، قرآن مجید پر، ان چیزوں کے ساتھ جوڑنا چاہیں گے، فکر آخرت کے ساتھ جوڑنا چاہیں گے، یہ نفس جو ہے یہ اس چیز کی طرف مائل ہو جائے گا، اور یہ ایسی چیزیں ہی آپ کو ہر وقت فکر میں ڈالے گا۔ پھر نفس کے بہتر ہونے میں، اس کی اصلاح میں نصیحت کا بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ذکر فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے
ایمان والوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ نفس کی اصلاح نصیحت سے ہوتی ہے، نصیحت لینی چاہیے، نصیحت سننی چاہیے اور دل سے سننی چاہیے، اس نیت سے سننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس سے اصلاح کر دے۔ آج ہم ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے۔ نفس کی اصلاح اپنی خواہشات کی خلاف ورزی سے ہوتی ہے۔ ایک بندہ بیمار ہو، اس کا لاکھ کوئی چیز کھانے کو دل کرے، وہ کہتا نہیں مجھے پرہیز ہے۔ شوگر کا مریض ہے، میٹھے کو دل بھی کرے، کہتا ہے بھائی کھا نہیں سکتا۔ بلڈ پریشر کا مریض ہے، دل بھی کرے کراری چیزیں کھانے کو، کہتا ہے نہیں بھائی اس میں مسالے نمک اور یہ چیزیں ہیں مجھے نقصان دیں گی۔ دنیا کی چھوٹی سی بیماری لگ جائے، انسان اپنی پسندیدہ ترین غذائیں ترک کر دیتا ہے کہ مجھے یہ نقصان دہ ہے۔ اور کتنے ایسے گناہ، کتنی ایسی مجلسیں، کتنے ایسے صحبتیں، کتنے ایسے ساتھ جن کو ہم ترک کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ وہ ہمارے نفس کو ایسی بیماریاں لگا چکے ہیں کہ جو کینسر سے بڑی ہیں، جو لا علاج بیماریاں ہیں، ان کا علاج صرف توبہ میں ہے۔ نفس کی خلاف ورزی اشتر نخعی کے بارے میں آتا ہے، یہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھا۔ رات جس وقت چھا گئی اچھی طرح، یہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا یا امیر المؤمنین، صوم بالنہار وسحر باللیل وبینہما تعب کثیر۔ امیر المومنین یہ کیا زندگی ہے، دن کے روزے، رات کو قیام، یہ تو بڑی تھکاوٹ والی زندگی ہے۔ سارا دن روزہ رکھ کے بندہ کمزور ہو جاتا ہے، جسم درد کرتا ہے، اور رات مصلی پر کھڑا ہو جائے، بڑی تھکاوٹ ہے اس زندگی میں۔ امیر المومنین فلما فرغ من صلاتی، رات کی نماز پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ کے جب فارغ ہوئے، سلام پھیرا تو کہنے لگے ان الآخرۃ سفر طویل، آخرت کا جو سفر ہے وہ بڑا لمبا سفر ہے۔ یحتاج الی قطعہ بالسیر وہو الادلاج، کہنے لگے کہ یہ سفر محنت مشقت کے بغیر نہیں کاٹا جا سکتا، لمبا سفر ہے، اور یہ رات کے وقت پہلے پہر میں ہی بندہ جو اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے راتوں کو سونے والے یہ لمبا سفر طے نہیں کر سکتے۔ آخرت کا لمبا سفر طے کرنے کے لیے تمہیں رات کے پہر ہی نکلنا پڑے گا تاکہ تم وقت پر اپنی منزل پہ پہنچ سکو۔ نفس کی خواہش۔ محمد بن حبیب الفارسی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی کانت امراتہ تقول، اس کی بیوی ان سے کہا کرتی تھی رات کے وقت، قم یا حبیب ان الطریق بعید وزادنا قلیل، اے پیارے اٹھ، سفر راستہ بڑی دور ہے اور ہمارے پاس جو راستے میں سامان ہے وہ تھوڑا ہے۔ وقوافل الصالحین قد صاروا من بین ایدینا، نیک لوگوں کے قافلے ہم سے آگے نکل چکے ہیں، وہ راتوں کو جاگ کر بڑی آگے پہنچ چکے ہیں۔ وَنَحْنُ قَدْ بَقِينَا، ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اٹھو تھوڑا سا لمحہ ہے۔ یہ نفس کبھی بھی اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ نفس ٹھیک ہوگا اپنی خواہشات کو کچلنے کے ساتھ، اور ہم اپنے نفس اور اپنے دل کا سکون شاید سیر و تفریح، کھانا پینا، گھومنے پھرنے میں تلاش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اس کا اطمینان اور اصل اطمینان اللہ کی طرف لوٹنے میں ہے۔
جو بندہ اللہ کی طرف لوٹ جائے، اللہ سے محبت شروع کر دے، اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائے، اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر باتیں شروع کر دے، یہ نفس وہاں پر اطمینان پکڑتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے۔ یہی ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، یہی ہے جو برائی کی طرف کھینچتا ہے، یہی ہے جو ہمیں کاہلی، سستی، غفلت، غرور، تکبر، حسد، دکھلاوا، شہرت، سمعت، یہ سب کی سب چیزیں لے کر آتا ہے انسانی بدن کے اندر۔ انسانی بدن 3 چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک اس کے اندر شیطانی صفات ہیں، ایک اس کے اندر حیوانی صفات ہیں، اور ایک اس کے اندر وہ انسانی صفات ہیں جو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھی ہیں۔ انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا تو فطرتاً اللہ نے اس کے اندر خیر رکھی ہے، فطرتاً خیر رکھنے کے بعد اس میں شر داخل کیا۔ اصل اس میں خیر ہے، جتنی نیکیوں کے طرف ارمان اٹھتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، یہ اصل جو انسان کی بنیاد ہے، یہ اس کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسان کے دل میں حسد، بغض، کینہ، نفرت، عداوت، ریاکاری اور اس طرح کی جتنی مذموم صفات ہیں، یہ سب کی سب شیطانی صفات ہیں۔ انسان کا تعلق شیطانی لوگوں سے، شیطانی کاموں سے جتنا زیادہ ہوگا، یہ بیماریاں نفس میں اتنی زیادہ ہوں گی۔ اور دوسری صفات انسان کے اندر وہ حیوانی صفات ہیں، جانوروں کی۔ جانور کا کیا کام ہوتا ہے؟ شہوت پوری کرنا، اپنا مفاد حاصل کرنا، کسی کا احساس نہ رکھنا، یہ جانوروں کا کام ہے۔ انسان کے اندر یہ صفات بھی پائی جاتی ہیں، اور کچھ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خیر والی صفات رکھی ہیں، نیکی اور خیر کی طرف بڑھنا، اپنے نفس کو پاک اور صاف رکھنا، یہ سب کی سب خیر کی صفات ہے، یہ بھی انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ ہمیں اب اپنے نفس کو خود اس کی تربیت کرنی ہے کہ اس کو کس طرف لے کر جائیں، اور یہ نفس ایسا ہے کہ جس رستے پر اس کو ڈالو گے یہ اسی پر چلے گا، جو اس کو غذا دو گے یہ اس کے مطابق آپ کو کام کر کے دکھائے گا، جیسی اس کی صحبت بناؤ گے ویسا یہ کام کرے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو، اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے، اپنی زندگی کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑے گھروں کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نفس کو، بلکہ زندگی میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے صرف ایک نفس کی تربیت کی ضرورت ہے۔ نفس کی اگر تربیت ہے آپ مطمئن ہیں، اگر نفس کی تربیت نہیں، آپ کو دنیا کی ہر نعمت بھی مل جائے آپ بے سکون ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفوس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔